اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ یہ اس دن کو یاد رکھیں جس دن ہم ہر امت میں ایک گواہ خود انہی کے اندر سے ان پر اٹھائیں گے، اور تمہیں اے پیغمبر تمہاری قوم کے ان لوگوں پر گواہی کے لیے لا کھڑا کریں گے۔ اس سے پہلے یہ کتاب ہم نے ہر چیز کو کھول دینے کے لیے تم پر نازل کر دی ہے، ہدایت و رحمت کے طور پر اور فرمانبرداروں کی بشارت کے لیے۔ بے شک اللہ اس میں عدل اور احسان اور قرابت مندوں کو دیتے رہنے کی ہدایت کرتا ہے، اور بے حیائی، برائی اور سرکشی سے روکتا ہے۔ وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم یاد دہانی حاصل کرو۔ تم بھی اے اہل کتاب اللہ کے ساتھ اپنے عہد کو پورا کرو جبکہ تم اسے باندھ چکے ہو، اور اپنی قسمیں ان کے پختہ کر لینے کے بعد مت توڑو جبکہ تم اللہ کو اپنے اوپر گواہ ٹھہرا چکے ہو۔ بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ تم اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جس نے اپنا سوت خوب مضبوط کاتا، پھر خود ہی اسے تار تار ادھیڑ کے رکھ دیا۔ تم اپنی قسموں کو اس اندیشے سے آپس میں فریب کا ذریعہ بناتے ہو کہ ایک امت کہیں دوسری امت سے بڑھ نہ جائے۔ خدا تو اپنے اس فیصلے کے ذریعے سے تمہاری آزمائش کر رہا ہے۔ قیامت کے دن وہ ضرور اس چیز کو تم پر اچھی طرح واضح کر دے گا جس میں اختلاف کر رہے ہو۔ اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، مگر اس نے تمہیں اختیار دیا ہے، اس لیے اب وہ جس کو چاہتا ہے اس کے برے استعمال کی وجہ سے گمراہ کر دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے اپنے قانون کے مطابق ہدایت بخشتا ہے۔ اور اس نے اپنی حجت تم پر پوری کر دی ہے، تو جو کچھ تم کر رہے ہو اس کے بارے میں ضرور تم سے پوچھا بھی جائے گا۔ تم اپنی قسموں کو آپس میں فریب کا ذریعہ نہ بناؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی قدم جمنے کے بعد اکھڑ جائے اور تمہیں اس جرم کے پاداش میں کہ تم نے لوگوں کو خدا کی راہ سے روکا ہے عذاب کا مزہ چکھنا پڑے، اور آخرت میں تم ایک بڑے عذاب سے دوچار ہو جاؤ۔ تم اللہ کے عہد کو تھوڑی قیمت کے عوض نہ بیچو۔ خدا کے بندو، اگر تم جانو تو جو کچھ خدا کے پاس ہے وہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ یاد رکھو جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ایک دن ختم ہو جائے گا، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ یہ اعمال کا صلہ ہے، اور ہم ان لوگوں کو جو ہماری راہ میں ثابت قدم رہے ہیں ان کے اعمال کے بدلے میں ضرور ان کا بہترین صلہ دیں گے۔ جو شخص بھی کوئی اچھا عمل کرے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، وہ اگر ایمان پر ہے تو ہم اس کو دنیا اور آخرت دونوں میں ایک پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے، اور ایسے لوگوں کو ان کے اعمال کے بدلے میں ضرور ان کا بہترین صلہ دیں گے۔ تو جب ان کے سامنے انہیں خبردار کرنے کے لیے تم قرآن پڑھو تو پہلے شیطان مردود سے خدا کی پناہ مانگ لیا کرو۔ وہ لازماً وسوسہ اندازی کرے گا، مگر یاد رکھو اس کا ان لوگوں پر کچھ زور نہیں چلتا جو ایمان لائے ہوئے ہیں اور اپنے پروردگار ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ اس کا زور تو انہی پر چلتا ہے جو اس سے دوستی رکھتے اور اپنے پروردگار کے شریک ٹھہراتے ہیں۔ تم دیکھتے ہو کہ جب ہم ایک آیت کو بدل کر اس کی جگہ دوسری آیت نازل کرتے ہیں، اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ نازل کرتا ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ اس بات کی دلیل ہے کہ تم تو خود گھڑ لاتے ہو۔ نہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے اکثر جانتے نہیں ہیں کہ اس میں کیا حکمت پیش نظر ہوتی ہے۔ ان سے کہہ دو اس کو تو روح القدس نے تیرے پروردگار کی طرف سے حق کے ساتھ اتارا ہے تاکہ ایمان والوں کو ثابت قدم رکھے، اور ان کے لیے یہ ہدایت اور بشارت ہو جو خدا کے فرما بردار ہیں۔ ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ تمہارے متعلق کہتے ہیں کہ اسے تو ایک آدمی سکھاتا ہے۔ یہ جس کی طرف منسوب کرتے ہیں اس کی زبان عجمی ہے، اور یہ فصیح عربی زبان ہے۔
حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی آیتوں کو نہیں مانتے انہیں اللہ کبھی صحیح بات تک پہنچنے کی توفیق نہیں دیتا، اور آگے بھی ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ ہمارے پیغمبر نے کوئی جھوٹ نہیں گھڑا، بلکہ جھوٹ تو وہی لوگ گھڑ رہے ہیں جو اللہ کی آیتوں کو مانتے نہیں ہیں، اور وہی در حقیقت جھوٹے ہیں۔ ایمان والو، تم میں سے جو اپنے ایمان لانے کے بعد اللہ سے کفر کریں گے، انہیں اگر مجبور کیا گیا ہو اور ان کا دل ایمان پر مطمئن ہو، تب تو کچھ مواخذہ نہیں، مگر جو کفر کے لیے سینہ کھول دیں گے ان پر اللہ کا غضب ہے اور انہیں بڑی سخت سزا ہوگی۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو عزیز رکھا، اور اس لیے کہ اس طرح کے منکر لوگوں کو اللہ ہدایت نہیں دیا کرتا۔ یہی لوگ ہیں جن کے دلوں اور کانوں اور آنکھوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے، اور یہی ہیں جو آخرت سے غافل ہیں۔ لازم ہے کہ آخرت میں یہی خسارے میں ہوں گے۔ پھر یہ بات بھی ہے کہ جنہوں نے ہجرت کی اس کے بعد کہ وہ آزمائشوں میں ڈالے گئے، پھر اللہ کی راہ میں جد و جہد کی اور ثابت قدمی دکھائی، تیرا پروردگار، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ تیرا پروردگار ان کی ان سب باتوں کے بعد بڑا ہی بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ اس دن جب ہر شخص اپنی مدافعت میں بولتا ہوا آئے گا اور ہر شخص کو پورا پورا وہی بدلہ ملے گا جو اس نے کیا ہوگا، اور لوگوں کے ساتھ کوئی ظلم نہ ہوگا۔ قریش کے لوگوں، اللہ تمہارے لیے اس بستی کی مثال پیش کرتا ہے جو امن اور اطمینان کی زندگی بسر کر رہی تھی۔ اس کا رزق اس کو ہر طرف سے فراغت کے ساتھ پہنچ رہا تھا، پھر اس نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی، تب اللہ نے اس کے باشندوں کے کرتوتوں کی پاداش میں اس کو بھوک کا مزہ چکھایا اور خوف کا لباس پہنا دیا۔ ان کے پاس انہی میں سے ایک رسول آیا تھا تو انہوں نے اسے جھٹلا دیا، پھر انہیں عذاب نے پکڑ لیا اور وہ اپنی جانوں پر خود ظلم ڈھانے والے تھے۔ سو ان کے اس انجام سے سبق لو، اور اللہ نے جو حلال اور پاکیزہ چیزیں تمہیں دے رکھی ہیں انہیں کھاؤ اور اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو، اگر تم اسی کی پرستش کرتے ہو۔ اس نے تو تم پر صرف مردار اور خون اور سور کا گوشت اور غیر اللہ کے نام کا ذبیحہ حرام ٹھہرایا ہے۔ اس پر بھی جو مجبور ہو جائے، اس طرح کے نہ چاہنے والا ہو نہ حد سے بڑھنے والا، تو اس پر کچھ گناہ نہیں، اس لیے کہ اللہ بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ تم اپنی زبانوں کے گھڑے ہوئے جھوٹ کی بنا پر یہ نہ کہو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، کہ اس طرح اللہ پر جھوٹ باندھنے لگو۔ یاد رکھو، جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھیں گے وہ ہرگز فلاح نہ پائیں گے۔ یہ چند روزہ عیش ہے، اور اس کے بعد ایک دردناک عذاب ان کا منتظر ہے۔ اور جو یہودی ہیں ان پر بھی ہم نے وہی چیزیں حرام کی تھیں جو اوپر اس سے پہلے ہم تمہیں بتا چکے ہیں۔ اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، بلکہ وہ خود اپنے اوپر ظلم کرتے رہے ہیں۔ پھر ان کے لیے جو جذبات سے مغلوب ہو کر برائی کر بیٹھیں، پھر اس کے بعد توبہ کریں اور اپنی اصلاح کر لیں، تو اس کے بعد اے پیغمبر تیرا پروردگار، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ تیرا پروردگار بڑا ہی بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ اپنے اوہام کو یہ ابراہیم کی طرف منسوب نہ کرے۔ حقیقت یہ ہے کہ ابراہیم اپنی جگہ ایک الگ امت تھا، اللہ کا فرما بردار اور یکسو، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھا۔ وہ اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا تھا۔ اللہ نے اس کو برگزیدہ کیا اور اس کی رہنمائی ایک سیدھی راہ کی طرف فرمائی تھی۔ ہم نے اس کو دنیا میں بھی بھلائی عطا کی اور آخرت میں بھی، وہ یقیناً صالحین میں سے ہوگا۔ پھر یہی وجہ ہے
کہ ہم نے تمہاری طرف وحی کی کہ اسی ابراہیم کے طریقے کی پیروی کرو جو بالکل یکسو تھا اور مشرکوں میں سے نہیں تھا۔ سبت کی سختی کا بھی ابراہیم سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ سب تو در حقیقت انہی لوگوں پر عائد کیا گیا تھا جنہوں نے اپنی منہ شگافیوں سے اس میں اختلافات پیدا کر لیے۔ تیرا پروردگار یقیناً قیامت کے دن ان کے درمیان ان سب چیزوں کے بارے میں فیصلہ کر دے گا جن میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں۔ تم میں پیغمبر اپنے پروردگار کے راستے کی طرف دعوت دیتے رہو، حکمت کے ساتھ اور اچھی نصیحت کے ساتھ، اور ان کے ساتھ اس طریقے سے بحث کرو جو پسندیدہ ہے۔ یقیناً تیرا پروردگار خوب جانتا ہے کہ کون اس کی راہ سے بھٹکا ہوا ہے، اور وہ ان کو بھی خوب جانتا ہے جو ہدایت پانے والے ہیں۔ اگر تم لوگ کسی وقت بدلہ لو تو اتنا ہی بدلہ لو جتنا تمہارے ساتھ کیا گیا ہے، لیکن اگر صبر کرو تو صبر کرنے والوں کے لیے یہ بہت ہی بہتر ہے۔ اے پیغمبر صبر کرو، اور تمہیں یہ صبر خدا کے تعلق ہی سے حاصل ہو سکتا ہے، اور تم ان پر غم نہ کرو، اور جو چالیں یہ چل رہے ہیں ان سے دل تنگ نہ ہو۔ بے شک اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جنہوں نے تقوی اختیار کیا اور جو خوبی سے عمل کرنے والے ہیں۔